الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بعد توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ مدثر کی ایک آیت سامنے ہے میرے آج جس حقیقت سے میں آغاز کرنے لگا ہوں جہاں میں نے اس موضوع پر 14 اشرے پڑھے وہاں بھی پہلی بار جب اس حقیقت پہ گفتگو ہوئی تو پھر اس کی شرح میں اور کئی مجالس مجھے پڑھنا پڑیں جو بات احاطہ علم میں نہ ہو یکسر اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے سورہ یونس میں خدا کہہ رہا ہے کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ جس چیز پر ان کا علمی احاطہ نہیں ہوتا اسے جھٹلا دیتے ہیں ہاں جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ کسی صاحب علم سے پوچھا کرتے ہیں اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو مسجود علم کی طرف لوٹا دیا کرتے ہیں انکار نہیں کرتے ہاں ظاہر ہے اگر مجھے کہا گیا ہے کہ اس ذات پاک پر یہ اشرا پڑھنا ہے تو کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا بہت سے گوشے آپ کے سامنے آنا چاہیے ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ فرمایا ہم نے نار کے جتنے بھی صحابی ہیں سب کے سب کو ملائکہ بنایا ہے میں نے یہاں نار کا ترجمہ نار ہی کیا ہے اور پہلے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ جس نے ساتھ چھوڑنا ہے وہ اسی مرحلے پہ چھوڑ دے ہر جگہ نار آگ نہیں ہوتی اور یہ لقب ہے تمہارے امام زمانہ کا جی نار اور نور دونوں کا مادہ ایک ہے ہاں اور اسے نار کہا اس لیے گیا ہے بولتے نہیں ہو تم فلاں شخص انتقام کی آگ میں جھلس رہا ہے بظاہر آگ ہوتی نہیں لیکن شدت انتقام کی وجہ سے یہ لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح سورہ لیل میں اللہ نے کہا ہے سر اٹھانا ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے رسول تم ڈراؤ تم ڈراؤ تم ڈراؤ یہاں رسول سے نہیں کہا خود کہہ رہا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا رہا ہوں یعنی قائم کی تلوار سے سمجھ میں آگئی یہ بات دوستو ہاں یعنی بوجہ چمک کے انی آنست من جانب الطور نارا موسیٰ نے طور پہ نار دیکھی تھی وہ یہ آگ نہیں تھی
ادھر والے گھبرائے ہوئے ہو؟ تو فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِکَةً، نار کے سارے صحابی ملائک ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے جو ان کی تعداد رکھی ہے اس میں ہم کافروں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے انہیں یقین آ جائے۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کا ایمان بڑھ جائے۔ وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہ ہی اہل کتاب کو شک کرنا چاہیے نہ ہی مومنین کو شک کرنا چاہیے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہے اٹھیں کہ ماذا ارادہ بہذا مثلا، کہ نار کی مثل بیان کر کے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہاں، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ بیماری والے یہ کہیں، اور آگے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ میں اس بحث کو زیغم نہیں چھیڑنا چاہتا کہ مولا کو نار کیوں کہا گیا، کیونکہ اس کا نہ ابھی وقت ہے نہ ظرف متحمل۔ میں بس اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میرے امام کے تمام صحابیوں کو ملائک کہا۔ دل نہیں چاہ رہا تو میں آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، سورہ مدثر ہے۔ رسول کے زمانے کے لوگوں کو بھی اللہ نے سورہ زخرف میں کہا تھا لو نشاؤ لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اگر ہم چاہتے تو تم میں سے بھی کچھ لوگوں کو ملائک بنا دیتے۔ ہاں، اب کسی کو بھلی لگے یا بری لگے، میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ میں روز بتاتا ہوں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ظہور کو قریب سے قریب تر لا رہے ہیں۔ ہاں، دل جلتا ہے، دل دکھتا ہے کہ جس حرم کو ہم کعبے کا بدل سمجھتے ہیں اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف سے یہ اطمینان بھی اترتا ہے کہ بدلے لینے والا آنے والا ہے۔ دو حجتیں ایسی گزری ہیں کہ جن کے صحابیت کا معیار اتنا اونچا ہے، اب نہیں پنڈی والے یہ سمجھیں گے کہ آگے غضنفر یہ کہے گا کہ ہر نبی کا صحابی بھی اس معیار پر نہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا۔ اب کسی کا کلیجہ پھٹے یا بڑھے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ ایک کربلا والا، ایک کربلا والے کا بدلہ لینے والا،
یعنی ایک حسین دوسرا قائم، ان کے صحابیت کی شرط اتنی مشکل ہے ہر نبی پورا نہیں اترتا. اللہ 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 جو سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ نہیں اب اگر ہے میزان صلاحیت تو تولو. یہ حجتوں کے اختیار میں ہوتا ہے. اصحاب کہف ہزاروں سال پہلے گزرے، میرے امام کے مجاہد ہیں، اٹھائے جائیں گے تو یہ حجت کے اختیار میں ہوتا ہے. ماضی میں سے لے، حال میں سے لے، مستقبل میں سے لے. نہیں اثار اٹھانا وقت نہیں ہے میرے پاس تشریح کا، اور ضائع کرنے کے لیے تو بالکل نہیں ہے. سلمان سے بڑا ہو سکتا ہے کوئی زمانے میں؟ سلمان بھی کربلا والوں میں شامل نہیں. جی ہاں فتویٰ پروف میں پہلے سے ہوں. ڈرنے والی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. اس دن ڈر چھٹی پہ تھا جس دن میں پیدا ہوا تھا. اس لیے سمجھوتا تو نہ کرنا سیکھا ہے نہ میں کروں گا. سلمان بھی 10 درجے ایمان پہ کھڑا ہو کر کربلا والوں کے معیار کا نہیں تھا. جس نے ناراض ہونا ہے میری روزی بند کر دے. کیوں؟ یہ مجھے قرآن نے بتایا. مصحف ولایت کو راحل نبوت پہ غدیر خم میں بلند دیکھ کے سلمان خوشی سے رو رہا تھا. اللہ نے آیت بھیجی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اللہ نے کہا یہ خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں میں اس لیے آئے کہ اس نے حق کو تھوڑا سا پہچان لیا. پلے پڑی ہے بات کہ نہیں؟ آیت ہے قرآن کی مما عرفوا من الحق. من الحق عرف الحق نہیں، من الحق. حق میں سے تھوڑا. سلمان علی کو تھوڑا پہچانا، حبیب نے حسین کو پورا پہچانا. اللہ اللہ ہاں جو دوستوں محلے بانٹ کے نعرہ نہ لگایا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ سلمان نے علی کو تھوڑا پہچانا، حبیب نے، مسلم ابن اوسجہ نے، زہیر نے، بریر نے، جون حبشی نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ حسین کو پورا پہچانا. اس لیے حسین کا معیار بھی بہت اونچا، حسین کے منتقم کا معیار بھی اتنا اونچا. ہر نبی یہ شرط پہ پورا نہیں اترتا کہ وہ قائم کے لشکر کا مجاہد ہو. عیسیٰ لشکر میں ہے نا امام کے، موسیٰ کیوں نہیں؟ اب میں کہوں گا
پتہ نہیں زمانہ کیا سمجھے گا. میں نے اللہ سے پوچھا تھا پالنے والے موسیٰ بھی صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولو العزم نبی تیرا کلیم، وہ کیوں نہیں؟ آواز قدرت ہے قرآن پڑھ. موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، میں نے کہا پھینک، پھینکا، وہ اژدہا بن گیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ کے دل میں خوف آ گیا. خوف کھانے والا قائم کا سپاہی نہیں ہو سکتا. ارادے اس لیے اللہ نے انہیں ملائک کے لفظ سے یاد کیا. اور یہ پھر ایک الگ علمی بحث ہے کہ ہر جگہ ملائک سے مراد فرشتہ نہیں ہوتا. جی فرشتے تو خادم ہیں ان کے. جس گھر کی نوکرانیوں سے سید الملائکہ جھڑکیاں کھائے، اب پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی ہے یہ بات، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کئی بار دیکھا ہے. کون ہے سید الملائک؟ جیتے رہو. آیتیں پہنچاتا ہے، یا رسول اللہ جاؤں؟ میرا کام تو کوئی نہیں، دروازے سے پتہ کر لے. پھر دروازے پہ آ کے کہتا ہے مخدومہ تیرے بابا نے تو اجازت دے دی ہے، آپ کیا فرماتی ہیں؟ ہاں میرا تو کوئی کام نہیں، فضا سے پتہ کر لے. آگے فضا کی مرضی، کبھی کہہ دیتی ہے جا، کبھی کہہ دیتی ہے پتہ نہیں آٹا ختم ہو گیا ہے، مہمان آنے والے ہیں، چکی پہ بیٹھ. تو جہاں سید الملائکہ کا یہ حال ہو، تو ہر جگہ ملائک سے مراد فرشتے نہیں ہوتے. یہ ملاک کی جمع ہے، اور ملاک کہتے ہیں طاقت کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ میری طرف دیکھ، میری طرف. سورہ ہود، کون سا سور؟ ہود. لوط نبی کے مکان کو قوم کے بدماشوں نے حصار میں لے لیا، گھیرے میں لے رکھا ہے. نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، حجت خدا ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ حسرت سے کہہ رہا ہے لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش مجھے قوت مل جائے. او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی شدید قلعے کی پناہ میں آ جاؤں. سرکار صادق سے پوچھا گیا، فرمایا قال تمنیا بقوت القائم والرکن الشدید اصحابہ، فرمایا قوت ہمارا قائم ہے اور رکن شدید اس کے صحابی ہیں. مسجد کے اندر والوں، باہر والوں، قبروں والے، گلی والے، نہیں، جو میرے سردار کے صحابی ہیں ان سے پناہ نبی لیں. تجھے امام سے پناہ مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ تو طاقت کی، میرے خیال ہے کوئی تھک گئے ہو نا. طاقت کی بنیاد پر ملائک
इसमत की बुनियाद पर मलाइक, बताया है ना, मासूम हो जाएंगे। मयार क्या होगा? सर उठाना। मिनहुम मन यमशी अलल मा, मिनहुम मन यमशी फिल हवा, मिनहुम मन यसीरु फिस सहाब, मिनहुम मन यतीरु मअल मलाइका, मिनहुम मन यमशी अमामल मलाइका, व मिनहुम मन तुतवा लहुल अर्ज़, व मिनहुम मन जालहुल काइम हाकिमन अलल मलाइका। तेरा इमाम शेषम फरमा रहा है कि मेरे कायम के जो सहाबा हैं, जो उसके साथी हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी पे चलेंगे, मिनहुम मन यमशी फिल हवा, कुछ हवा पे चलेंगे, मिनहुम मन यसीरु फिस सहाब, कुछ बादलों पे सवार होंगे, मिनहुम मन यतीरु मअल मलाइका, कुछ फरिश्तों के साथ उड़ेंगे। दो काम मुझसे न करवाओ कि पढ़ूं भी और समझूं भी खुद, अपने हिस्से का काम तुम करोगे खुद। कुछ फरिश्तों के साथ उड़ रहे हैं, मिनहुम मन यमशी अमामल मलाइका, कुछ ऐसे होंगे वो आगे चलेंगे, फरिश्ते पीछे। मिनहुम मन तुतवा लहुल अर्ज़, कुछ ऐसे होंगे जमीन जिनके कदमों के नीचे से लिपट जाएगी, मशरिक में खड़े होंगे, पांव उठाएंगे तो मगरिब में, शिमाल में होंगे, कदम उठाएंगे। हाँ, यहां से पता चलेगा इस हदीस का कि अद्दुनिया खुतवतुल मोमिन, पूरी दुनिया मोमिन का एक कदम है। और सार उठाना हलालियों की तरह सुनना और हलाल ज़ादों की तरह फैसला। फरमाते हैं मिनहुम मन जालहुल काइम हाकिमन अलल मलाइका, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें कायम फरिश्तों का हाकिम बना देगा। ज़मान कहूँगा, आपने कहना अलजल अलजल, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, पंजनारे पैदल सवार खड़ा है। इरादे कुछ समझ में आई बात? मिनहुम मन जालहुल काइम हाकिमन अलल मलाइकते, फरिश्तों पर हाकिम बनाएगा। फरिश्तों का काम क्या है? कोई फरिश्ता बारिश बरसाता है, कोई हवाएं चलाता है, कोई दरिया जारी करता है, कोई मौत बांटता है, कोई रिज्क तकसीम करता है। अब मुझे पता नहीं कि मेरे सामने 12वें को मानने वाले कितने बैठे हैं और दिल की बीमारी के रोगी कितने हैं मेरे सामने। जी जी, यानी रिज्क से लेकर खल्क तक, शिकम मादर में बच्चे की तस्वीर बनाने तक ये काम करते हैं फरिश्ते। हाकिम है मेरे मौला की रियाया। कायम को ज़ैगम कहाँ होना चाहिए? नहीं नहीं, एक फरिश्ता रिज़्क बांट रहा है, कायम का सहाबी हाकिम है, हिसाब ले सकता है ना, बता कैसे बांटा। इजराइल मौत दे रहा है, हाकिम तलब कर सकता है कैसे मारा, किसको मारा। यहां तक साथी सरदार क्या होना चाहिए? हैं?
میں جی اللہ کرے وہ وقت آئے ہیں مجلس کی قسم آج ہم پہ واجب ہے کہ ہم مومن کم سے کم ہونے کا ثبوت دیں سب مل کے جنہاں کل یہ واقعہ کیتا انہاں سارا تے بے شمار لعنت تو ازل سے ہی ہے ان کے لیے ہاں لیکن جب قائم کی تلوار تعاقب کرے گی زمان و مکان میں کہیں کسی منکر کسی دشمن کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی بہرحال جو حقیقت ذات ہے اس کی تو مجھے بھی خبر نہیں کہ کیا ہے جو جانتا ہوں وہ بھی بتانا نہیں چاہتا ہاں کوئی تھوڑی سی بات کر کے دیکھتا ہوں تجربے کی روشنی میں پھر تمہاری قوت برداشت کے مطابق بات کر دوں گا میں کون ہوں بتانے والا اور قائم کی زبانی ایک بات کہوں دعائے رجبیہ رجب کے مہینے میں غیبت سے امام کے قلم سے لکھی ہوئی دعا آئی تھی نائبوں کے ذریعے کہ ہمارے حوبداروں میں شیعوں میں تقسیم کر دو اسے کہ رجب کے مہینے میں اس کو پڑھا کریں میں نے بات کہہ دی اور سروں سے تیرتی چلی گئی رجب کے مہینے میں کیا ہوا تھا پہلی امامت جلوہ زن ہوئی اور 12ویں یعنی آخری امامت کہہ رہی ہے کہ رجب کے مہینے میں اس کو پڑھو اللہم انی اسالک بمعانی جمیع اسمائک یدعوک بہی ولاۃ امرک المامونون علی سرک المولنون لقدرتک المثبتون لعظمتک فَبِهِمْ مَلَوْتَ سَمَاءَكَ وَلَا أَرْضَكَ حَتَّى ظَهَرَ اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ اللَّهُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ بَدُوهَا مِنْكَ وَأَوْدُهَا إِلَيْكَ مَنَاتٌ وَأَشْهَادٌ وَحَفْظَةٌ وَرُوَادٌ تھوڑے ہوں گے خریدار لیکن جو ہیں ان کا نقصان تو نہیں کرنا چاہتا اللہم اسالک بمعانی جمیع اسمائک پالنے والے تیرے جتنے بھی نام ہیں میں تجھے تیرے تمام ناموں کے معنی کا واسطہ دیتا ہوں سمجھ میں آئی بات یا نہیں بھائی پانی لفظ ہے جو پیتے ہو وہ معنی ہے لفظ سے پیاس نہیں بجھتی روٹی اسم ہے جو کھاتے ہو وہ معنی ہے اسم سے پیاس نہیں بجھتی معنی سے بھوک بجھتی ہے سر اٹھانا لباس اسم ہے جو تن پہ ہے یہ معنی ہے خالق اسم ہے رازق اسم ہے محیی اسم ہے ممیت اسم ہے قادر اسم ہے قدیر اسم ہے حیران ہونے والوں کو پاگل ہو جانا چاہیے رب اسم ہے اللہ اسم ہے قائم کہہ رہا ہے ہم اس کے معنی ہیں اللہ اللہ
چونکہ میرے چونکہ جمیع اسماء کا فکر ہے، سارے اسماء تو اللہ بھی اسم ہے. معنی یہ ہے جی، اور مطلب معنی سے پورا ہوتا ہے. چلے تو نہیں گئے ہو؟ یدعوک بہی ولاۃ امرک، اور پالنے والے معنی ہی تو تھے تیرے اسماء کے. تیرے جتنے ولی امر گزرے ہیں سب نے اسی طرح سے پکارا. اور معنی ہے کیسے؟ المامونون علی سرک، وہ تیرے رازوں کے امین ہیں. نہیں ایسے نہیں. زیغم میں نے تم سے راز کی بات کرنی ہے، اور کسی بندے کو بلا کے کہوں جا کے زیغم کے کان میں یہ کہہ دے مجھ سے بڑا عقل کا دشمن ہے کوئی؟ جو بات کہنی کان میں ہے، درمیان میں واسطہ کیوں ہے؟ اگر راز ہے تو میں خود کان پہ منہ رکھ کے کہوں گا. تو تیرے زمانے کا امام کہہ رہا ہے ہم اس کے رازوں کے امین ہیں. تو آئندہ یہ بکواس نہ کرنا کہ فرشتہ آتا ہے. پھر زبان بے زبانی سے جو اس نے کہنا ہے، خود ان سے چلوں یا سمیٹ لوں؟ المولنون علی قدرت کا، جو تیری قدرت کا اعلان کرنے والے ہیں. المثبتون علی عظمت کا، جو تیری عظمت کو ثابت کرنے والے ہیں. یعرفک بہا من عرفک، جس نے بھی تجھے پہچانا ان کے ذریعے پہچانا. یعنی شوق تو تھا تمہیں کہ بتا دو. سپیکر کو پہچانتے ہو تم؟ پہچانتے ہو نا؟ کیسے پہچانتے ہو؟ سن کر یا سپیکر کو دیکھ کر؟ دیکھ کر پہچانا نا. یعرفک بہا من عرفا، جس نے بھی اللہ کو پہچانا. ان کے ذریعے پہچانا ہے. جو آم کے درخت کو پہچانتا ہے، آم دیکھے گا تو آم کو پہچانے گا نا. ابھی بڑی دیر ہے، خدا کی قسم بڑی دیر ہے. ہاں توفیق مانگا کرو. جو میرا ہادی ہے تمہارا بھی وہی ہے. تو جس نے ان کو دیکھا اس نے اللہ کو پہچانا. اگر کوئی کمی تھی تو پہچانا کیا؟ فَبِهِمْ مَلَوْتَ سَمَاوَكَ وَأَرْضَكَ، تو نے ان کے ذریعے، وہ جو معنی ہے تیرے، اپنے ساتوں آسمان بھر دیے، اپنی ساری زمین بھر دی. کمال نہیں ہیں 14، لیکن ساتوں آسمان پر ان سے. ساری زمین کیسے؟ تعجب کی سید ضرورت اس لیے نہیں. جب سورج نکلتا ہے
سورج ایک ہوتا ہے، اپنی روشنی سے زمین بھر دیتا ہے۔ اب اگر کسی کی بستی پر بادل چھایا ہوا ہو اور اس کم بخت کو سورج نظر نہ آئے، سورج تو موجود ہے۔ اندر والوں ٹھیک بیٹھے ہو؟ یا کیونکہ خود فرماتے ہیں، امیر کائنات کا فرمان ہے، حل یوسف و یفہم و یدرک و یعلم من ہوا شعاع جلال الکبریاء، ہم جلال الہی کی شعائیں ہیں۔ جی، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں یہ نہیں، کیوں؟ جس نے ان کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا۔ اگر پہچان کرانے والے مدینے میں ہیں صرف، تو کائنات کے ذرے ذرے پہ رہنے والے کی پہچان کیسے ہوئی؟ اور یہ ایسے ہی تو ہے۔ اگر کوئی پوچھے یا علی وہ کیسا خالق، وہ کہتا ہے جیسا میں۔ وہ کیسا رازق، جیسا میں۔ وہ کیسے کائنات کے ذرے ذرے میں، فرمایا جس طرح میں۔ ارادے، یعنی اگر اس کی صفت میں سے 1 سینٹی میٹر بھی کم رہ گیا، پہچان نہیں ہوگی۔ یا رفق بہا من عرفک، جس نے بھی تجھے پہچانا تیرے ان معانی کے ذریعے، فبہم ملأت سماءک و ارضک، تو نے ان سے ساتوں آسمان بھر دیے، ساری زمین بھر دی، حتی ظہر لا الہ الا انت، اور جب ساری دنیا ان سے بھری گئی پھر ظاہر ہو گیا کہ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ نہیں نہ پنڈی والوں، کیسے ظاہر ہوا بھائی؟ پھر کیسے ظاہر ہو گیا کہ اس کے سوا اللہ نہیں؟ کیونکہ تعارف کے لیے اس کے صفات کا لباس سی کے 14 نے بدن پہ سجا لیا۔ ابن آدم کے معذور بیٹے نے نگاہ کی، دل میں خود بد ہوئی، بندہ انہیں اللہ مان کے سجدے پہ آمادہ ہوا، یہ سجدے میں گر پڑے، ظاہر ہو گیا اللہ یہ نہیں، اللہ وہ ہے جسے یہ جھک رہے ہیں۔ اس بانس سے پرے پرے کا مجمع تھک گیا ہے میرا خیال ہے۔ ذرا میرے خیال ہے سمیٹ نہ لوں۔ ہاں نہیں
مومن بے انصاف نہیں ہوتا. تم خود کہو ایک نعرہ بھی تم نے ایسا لگایا ہے جو میرے دل کو چھوئے. آؤ عمل کرو نہ کرو تمہاری مرضی, میں تو تمہاری خیر خواہی کر چلا ہوں. للہ الواحد القہار, کیونکہ اللہ قہار بھی ہے. آج تک وہ قہار بن کے ظاہر نہیں ہوا. اللہ کا نام منتقم بھی ہے, جب 12واں آئے گا قہار بھی ہوگا, منتقم بھی ہوگا. اس دن اس کی ذوالفقار وہ ذوالفقار بن جائے گی جو آسمان سے اترے گی. اس دن جلال الہی کا پورا پیکر میرے قائم کی آنکھوں میں سمٹا ہوا ہوگا. مانو نہ مانو تمہاری مرضی. عباس کے علم ضامن دے رہا ہوں. اٹھی ہوئی تلوار, علی کی تلوار اسے نہیں مارتی تھی جس کی پشت سے مومن نکلے گا. آج مومن نکلنے کا تو سوال ہی نہیں. آج تلوار اس سے ٹلے گی جس کے منہ سے یا علی نکلے گا. بادشاہی ہے, ہر ایک میں الہی ہے, ہر ایک میدان میں تولا, زبان کے ساتھ دل بولا. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. پاس علی سوالا کلارا فالے جو ہو جائے گا ان زبانوں کو جو دنیا میں یا علی کہنے کی عادی نہیں ہے. جیتے رہو جب تک طبیعت ہے تمہاری. سمجھ میں آگئی بات؟ زمین و آسمان بھر گئی ان سے. پھر ظاہر ہو گیا کہ تیرے سوا اللہ کوئی نہیں. اب سر اٹھاؤ. پوچھا تھا نا کہ بتا دو, تھوڑا سا بتا رہا ہوں. ہاں, اور چہروں پہ مقیاس لگا کر. ہاں, مقیاس میں نے لگا دیا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. وہ ٹمپریچر خود میرے سامنے آ جائے گا, میں پڑھ لوں گا کہ مودت کی تپش کا پارا کہاں چڑھا ہے اور انکار کی آگ کا شعلہ کہاں بھڑکا ہے. تیرا امام پردہ غیب میں بیٹھ کر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ سے کہہ رہا ہے اللہم اللہ فرقا بینک و بینہو الا انہم عبادک و خلقک. پالنے والے تجھ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں, بس یہ تو ہمارا خالق ہے.
فرقا بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، کوئی فرق نہیں تجھ میں اور ہم میں، جو تو ہے وہ ہم ہیں، بس فرق یہی ہے تو ہمارا بنانے والا ہے۔ لیکن فکرہ کہہ رہا ہوں پالنے والے تو نے ہمیں بنایا، ہم نے تجھے نہیں بنایا، لیکن یہ تو تجھے بھی ماننا پڑے گا تو ہمارا بنانے والا ہے اور ہم تیرے بچانے والے ہیں۔ اللہ اللہ اور میرے عزیز اس کی وجہ ایک بڑی صاف اور ظاہر ہے۔ میں نے بھی دیکھا تحقیق کی تھی کہ نمازی نہیں بچتا اس کے غضب سے، علی کا ذکر کرنے والا کیوں بچ جاتا ہے؟ کیونکہ نماز کام ہے بندے کا، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نماز کام ہے بندے کا اور ذکر علی کام ہے اس کا۔ جو سر اٹھانا آخری بندے تک، میں نے ایسے نہیں کہا، قرآن شاہد ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ کہتے ہیں الانسان پر ایک ہین بھی ایسا نہیں آیا۔ آنکھ جھپکتے ہو نا، یہ آنکھ جھپکنے میں دو ہین گزر جاتے ہیں، ایک پلکیں بند ہوتے ہوئے ایک کھلتے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں الانسان پر ایک ہین بھی ایسا نہیں آیا جس میں اس کا ذکر نہ ہوا ہو، اور ہین من الزمان نہیں، من الدہر۔ اور یہ تو پرسوں ہی میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ نہ جب زمین ہو، نہ زمان ہو، نہ مکین ہو، نہ مکان ہو، نہ آسمان، نہ فرشتے، نہ سورج چاند، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ کہکشاں، اس وقت کو کہتے ہیں دہر۔ نہ جن، نہ بشر، نہ ملک، نہ شے، تو تب ذکر کس نے کیا ہوگا؟ ایک دن عالم انجذاب میں تیرے خیبر شکن نے دوران خطبہ کہا تھا کہ میں وہ ہوں 12,000 سال عالم نور میں جس کے نام کی تسبیح میرے سردار نے پڑھی۔
تھک رہا نہیں، بس سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو. جی حسنین کا نانا نے. یا علی وہ کیسے؟ فرماتے فکانا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسبح فی بحر العظمت 12,000 سنہ وکانا یقول فی صباحتہ یا علی یا علی یا علی یا علی. فرمایا 12,000 سال حسنین کے نانا کا نور دریائے عظمت میں تیرتا رہا اور پڑھتا رہا یا علی. تم تو پھر بھی سارے حلالی بیٹھے ہو نا. کوفہ تھا نا، وہاں کچھ حرامی بھی تھے. نہیں، اب اگلی بات سن کے اگر کسی بدبخت کا چہرہ بگڑ جائے اور شجرہ فاش ہو جائے تو اس میں پھر میرا تو کوئی قصور نہیں نا. جب چہرے بگڑنے لگے، کوہنیاں زیغم چلنے لگی، دیکھو کتنا بڑھا رہا ہے اپنے آپ کو رسول کے نور نے. اس کے نام کی تسبیح پڑھی. علی نے مسکرا کے فرمایا والذی نفس علی بیدہ بھیشم تکونت الکائنات. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی زندگی ہے. محمد تو محمد، اللہ نے بھی جب کائنات بنائی علی علی کہتا گیا، کائنات بنتی گئی. بس عبادت کا انتظام نہ تھا. سن رہے ہو علی علیو؟ صاحب فرما رہے علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، تب رسول کا خالق کا احترام نہ تھا. آج قائم جو ہوتی تو کس طرح ہوتی؟ خدا کا گھر تو بنا تھا مگر سمجھ میں آ رہی بات؟ اور علی کے نمازیں پڑھنے میں راز ہی یہی ہے، کیونکہ علی احسان تو رکھنا جانتا ہی نہیں نا. وہ کہتے ہیں ذات کے پردے میں عالم بقا نے جلی نے میرا ذکر کیا. زمین پہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، کوئی فرق نہیں. میں جی طرح سمٹ گئی بات. تجھ میں اور ہم میں بس یہی ایک ہے کہ تو نے ہمیں بنایا، ہم نے تجھے نہیں بنایا. اور یہی سید ایک فرق ہر جگہ قائم ہے. زیغم اللہ نے سارے نام علی کو دے دیے ہیں. اب تشریح مجھ سے نہ پوچھنا، ظرف چھلک جائیں گے. سارے دے دیے، ایک نام نہ دیا، متکبر. جو سامعین کے ذہن میں پہلے ہو، اگر غضنفر نے وہی کہنا ہے تو پھر علی نے غضنفر بنایا کیوں ہے؟ متکبر. یا علی یہ نام نہ اپنانا، ورنہ پھر تیرا میرا گھر تقسیم ہو جائے گا. میرے سارے نام لے لے، خالق ہو جا، رازق ہو جا، موجی ہو جا، ممیت ہو جا، علیم، خبیر، سمیع، بصیر، قادر، قدیر. تو ہو جا، سلمان کو دے دے، کمبر کو دے دے، فضا کو دے دے. میں نہیں بولوں گا. متکبر اپنا نام نہ رکھنا. پالنے والے متکبر تو چھوٹا لفظ ہے خالق کے مقابلے میں. اس کی اجازت کیوں نہیں؟ متکبر کا معنی کیا ہے؟ تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا. آواز قدرت ہے یا علی یہ نام تجھے نہیں جچتا، یہ مجھے جچتا ہے. مالک وہ کیسے؟ فرمایا تیرا ایک ارادہ ایسی کروڑوں کائناتیں بنا سکتا ہے، لیکن تو اپنے جیسا علی نہیں بنا سکتا.
ہیں؟ تو شمال کو جنوب کر سکتا ہے، فطرت کو جبلت کر سکتا ہے، جبلت کو طبیعت کر سکتا ہے، طبیعت کو مادہ، مادے کو عنصر، عنصر کو مثال، عرض کو جوہر، جوہر کو عرض، نور کو خاک، خاک کو نور، وجود کو معدوم، معدوم کو موجود، جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے جیسا علی نہیں بنا سکتا، چونکہ علی میں بناتا ہوں، تکبر مجھے ججتا ہے۔ بس کچھ نکلنے لگا تھا، نہیں نہیں، بازی چاہے بازی چاہے اطفال نہیں بھائی، کہوں اچھا ٹھیک ہے، ایک جملہ کہتا ہوں، شرح کروں گا بھی نہیں، وقت بھی نہیں، یعنی تکبر اللہ نے اپنی میراث کبریائی سمجھ کے روک کے رکھی۔ علی جیسے سلطان مملکت احدیت کو بھی خدا نے اجازت نہ دی کہ تو متکبر کہلوا، تیرا 12واں امام آئے گا، ذرے سے عرش تک، شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک، لا الہ الا اللہ، کفر نابود ہو جائے گا، ایمان ہی ایمان، چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، کائنات کی ہر پیشانی اس کو جھک جائے گی، اس کا سجدہ کرے گی۔ اچانک حجاب الہی ہٹ جائیں گے، آواز آئے گی، اے میری آخری اور عظیم حجت، جو میں چاہتا تھا کہ کائنات میرے سوا کسی کو نہ جھکے، یہ کام نہ تیرے نانا نے کیا، نہ تیرے دادا نے کیا، نہ تیرے آبا اجداد نے کیا، میری طرف سے پہلا تحفہ تجھے تکبر کی اجازت ہے، یہ نام تیرا۔ شکر ہے اس ذات کا کہ میرے سامنے سارے حلالی تھے، سب نے سنا، سمجھا، سنبھالا، برداشت کیا۔ ہاں، یہ نام، یہ تحفہ تیرے زمانے کے سردار کے لیے اس نے سنبھال کے رکھا ہے۔ پھر یہیں سے سوچنا کہ بنانے والے نے اس کو کیا بنایا ہوگا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔
کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ ہمیشہ پوچھا، روزانہ پوچھا، یہی کچھ پوچھا، صرف اس لیے ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو احساس دلایا جائے، لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی، بقیت اللہ کے ذکر کی تکمیل نہیں ہوتی، بس ایک رات کا مہمان ہے، باقی یہ عشرہ تمہارا، اور ایک ہی رات کی مہمان ہے تمہارے شہر میں علی کی بیٹی۔ یہی سوچ کے دو جملے سن لینا کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا، آج کا رونا صرف اس کا ہے جو ہے۔ بتاتا رہتا ہوں تمہیں، پردہ غیب میں خون رونے والا روایات سن کے نہیں روتا، کتابیں پڑھ کے نہیں روتا۔ العظمت للہ۔ ہر جگہ جب بیٹھے بیٹھے نگاہ ولایت سے ماضی میں سفر کرتا ہے نا، 9 دن ہو گئے تمہیں روزانہ بتاتے ہوئے، تو پھر سارے مناظر آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں۔ رونے والوں، ہر جگہ امام بیٹھے بیٹھے روتا ہے۔ 2 موقع ایسے آتے ہیں جب بیٹھ کے نہیں روتا، کھڑے ہو کے روتا ہے۔ ان میں کا ایک موقع میں آج تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہاں، بس کوشش کرنا کہ جو میں بھیجوں اسے وصول کر لینا، جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ پہلا موقع یہی ہے، اور بتا بھی آج صرف پہلا رہا ہوں۔ خدا واحد کی قسم، اکبر کو گھوڑے سے اترتے دیکھتا ہے تو بیٹھ کے روتا ہے، قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو بیٹھ کے روتا ہے۔ اللہ جانے پنڈی والوں بات کیا ہے جب علم والا زین چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہی عباس زین چھوڑتا ہے، نہیں میں نے کہا تھا نا، فکرہ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے۔ تو اچانک جو ہی عباس گرز کھا کے زین چھوڑتا ہے، تیرا قائم مسند سے کھڑا ہو جاتا ہے، منہ پہ ماتم بھی کرتا ہے اور ایک فکرہ بھی منہ سے نکلتا ہے۔ فکرہ کیا نکلتا ہے؟ حسبک اللہ لردائک، اب تیری چادر کا اللہ ضامن ہے، اب تیری چادر جانے اور اللہ جانے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ ہاں، زیادہ طویل پڑھنا ہی نہیں، عزیز بیگم کی خواہش تھی، میں 2 فکرے کہہ کر میں تم سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ زین چھوڑی عباس نے، تصور قدے میں تصویر ہے تمہارے، حسین عقاب کی طرح جھپٹے۔ العظمت للہ۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، تمہاری چیخیں فضا سے ٹکرا رہی ہیں، ماتم کر رہے ہو، سینہ پیٹ رہے ہو۔ ذرا یہی تصور کرو بیٹھے بیٹھے، جب حسین نے پہلی نظر عباس پہ ڈالی ہوگی۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ یہ عباس کے دائیں بائیں علم ہیں۔ زندگی میں آج تک میں عباس کی شہادت پوری پڑھ سکا ہی نہیں،
اور شاید زندگی بھر پڑھ ہی نہ سکوں کیونکہ ایک تو رونے والوں کے دل اتنے نازک ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے. اور میرے سر پہ قرآن رکھو، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ جب عباس کی شہادت پڑھنا شروع ہوتا ہے کوئی پڑھنے والا، تو جو شام سے آتی ہے نا، اس کی جھولی میں ایک بچی بیٹھی ہوتی ہے. اچانک سکینہ زینب کے گلے میں اللہ اکبر. العظمت للہ. میں نے پہلے کہا تھا یار تمہارے دل بڑے نازک ہیں، اس لیے میں بار بار تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. چوٹ لگے للہ معاف کر دینا. ابھی دور سے دیکھا حسین نے، وہ صابر جو اکبر کے کلیجے میں برچھی دیکھ کے نہیں رویا. اللہ جانے کیا دیکھا حسین نے. امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، کربلا کی خاک حسین نے سر میں ڈالی، دونوں ہاتھوں سے ماتم شروع کیا اور حسین نے نوحہ پڑھنا شروع کیا. الیوم نامت اعین بک لم تنم وتصاحدت اخری فاز منامها. حسین کہہ رہا عباس تو نے تو زین چھوڑ دی، آج کے بعد شامی چین کی نیند سوئیں گے، لیکن آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی، نہ آج کے بعد میری سکینہ. خدا کے لیے تھوڑی دیر اپنے آپ کو سنبھالنا، مجھے فکرہ کہنے دینا. یہ عباس کے علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں ہے. کیوں ماتم کر کر کے رو رہا ہے حسین؟ تمہیں پڑھنے والوں نے بتایا عباس کے بازو کٹے، لیکن حسین نے دیکھا قطع یدیہ و رجلیہ، نہ شانے ساتھ تھے نہ زانو ساتھ تھے. اب میری سیدزادو مجبوری ہے، صرف یہ بات ہوتی شاید پھر بھی حسین نہ روتا. ابھی حسین دور تھا، شامی حرامی تلوار مار کے عباس کے جسم سے ٹکڑا کاٹتے ہیں، نیزے پہ چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین. اسی عباس پہ ناز تھا، اسی کے سہارے پہ